بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی اہم آیت ہے جو ہر مسلمان اپنے روزمرہ یا کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور خیر ہو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک نام ہیں۔ اللہ، جس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہی ہر آفت سے بچانے والا ہے۔ اور رحیم، وہ بہت شفیق اور پیار کرنے والا ہے، اور انسان صرف اسی کے کرم سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بس اسی لیے ناظرین، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہم اسی سے امید باندھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت ڈالے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے، لیکن اس کے برعکس بیشتر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سوائے قرآن پاک کی 9ویں سورت سورہ توبہ کے، جبکہ قرآن مجید کی 27ویں سورت سورہ نمل میں یہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ سورہ کے شروع کرنے پر اور دوسری دفعہ سورہ کے درمیان میں 30ویں آیت پڑھتے ہوئے۔ یوں قرآن پاک میں 114 سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی 114 ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو عربی گنتی کے ابجد طریقے کو سمجھنا پڑے گا۔ 786 دراصل عربی گنتی کے ابجد طریقے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی حروف تہجی A B C کے کل 26 حروف ہیں۔ اگر آپ عام گنتی میں یہ حروف ترتیب دیں تو A کا نمبر 1، B کا نمبر 2، C کا نمبر 3 اور اسی طرح Z کا نمبر 26 ہوگا۔ اسی طرح عربی زبان میں کل حروف تہجی 28 ہیں، جہاں عام گنتی میں الف کا نمبر 1، با کا نمبر 2 اور یا کا نمبر 28 ہوگا۔ لیکن گنتی کے اس عام طریقے کے علاوہ عربی کے حروف کو ایک اور طریقے سے بھی ترتیب دی جاتی ہے، جسے ابجد طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حروف تہجی کے پہلے 4 حروف الف، ب، جیم اور دال سے ماخوذ ہے۔ اسے حساب الجمل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ طریقہ 8ویں صدی میں عباسی سلطنت کے دور میں وجود میں آیا تھا۔ گنتی کے ابجد طریقے میں حروف تہجی کو مختلف اعداد دیے گئے ہیں، مثلا الف کا نمبر 1، ہ کا نمبر 8، یا کا نمبر 10، سین کا نمبر 60، رے کا نمبر 200 اور غین کا نمبر 1000 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اعداد ریاضی اور الجبرا میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد اگر ابجد طریقے کے مطابق جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی گنتی کو آپس میں جمع کریں گے تو جواب 786 آئے گا۔ آخر میں 786 کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 صرف بر صغیر کے بزرگان دین نے ہی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 786 کی نسبت صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک کے لوگ اس عدد سے نادانستہ ہیں۔